بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اعظم کریوی کے حوالے سے ہے، جو کہ ایک شاہکار افسانہ نگار کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اور انہوں نے پریم چند کی طرح جو ہے گاؤں کی سادہ فضاؤں کو جو ہے اپنی افسانہ نگاری کا موضوع بنایا ہے۔ تو ہم آج اس کی مختصر سے سوانح پہ بات کریں گے اور ان کی جو ادبی خدمات ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو اعظم کریوی کا جو اصلی نام ہے وہ انصار احمد تھا، جبکہ قلمی نام جو ہے وہ اعظم کریوی ہی تھا، اور یہ 1898 کو اپنے آبائی وطن قرئی ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جو ہے وہ فیاض احمد تھا، جو معزز آدمی تھے۔ اعظم کریوی کا بچپن جو ہے وہ گاؤں کی سادہ فضاؤں میں گنگا جمنا کے کنارے جو ہے سپیاں اور موتی چنتے ہوئے گزرا۔ ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے گھر پر ہی حاصل کی۔ بچپن میں اپنے ماموں احتشام الدین کے ہاں جو ہے رہے، پھر اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے مختلف شہروں کا رخ کیا، مثلاً الہ آباد، سہارنپور، علی گڑھ وغیرہ، اور تقریباً جو ہے 1921 میں بحیثیت کلرک جو ہے فوج کے شعبے میں وابستہ ہوئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ملازمت کرتے رہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 1954 یا 55 میں جو ہے کراچی میں ان کا قتل کر دیا گیا تھا۔ نوکری جو کرتے تھے وہاں، ٹھیک ہے، ان کی جاب تھی، تو رات کو واپس آ رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کیا اور تنخواہ وغیرہ بھی چھین لی، اور وہیں ان کا قتل کر دیا گیا۔ ادبی زندگی کے حوالے سے اگر ہم ان کی بات کریں تو آغاز تو انہوں نے شعر و شاعری سے ہی کیا تھا۔ شاعری میں اصطلاح جو ہے وہ نوح ناروی سے لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں شاعروں پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب صرف ترنم رکھنے والے شعراء جو تھے وہی داد پاتے تھے، لیکن اعظم کریوی اتنے خوش گلونا تھے کہ وہ اتنا ترنم نہیں رکھتے تھے، آواز جو ہے وہ سریلی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ شاعری سے نثر کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس میں پھر انہوں نے افسانہ نگاری پر جو ہے وہ قلم فرسائی کی۔ تو ان کی جو تصانیف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا اولین افسانہ جو ہے وہ پریم کی انگوٹھی کے نام سے ماہنامہ طوفان میں الہ آباد سے شائع ہوا، جس کی بدولت افسانہ نگاری میں اچھی شہرت ملی۔ تو جب یہ ان کا اولین افسانہ آیا تو ان کو مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اعظم کریوی نے جو ہے 1945 تک بہت سے افسانوی مجموعے اور تاریخ و تنقید پر مبنی تصانیف لکھ ڈالی تھی۔ تو ان تصانیف میں جو شامل تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پریم پتر، یہ رومانوی خطوط پر مبنی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے ہندی شاعری، جو تاریخ و تنقید کی ان کی کتاب ہے جی۔ نمبر 3 پہ ہے دیہاتی گیت، یہ بھی تاریخ و تنقید پر مبنی تصنیف ہے۔ اور نمبر 4 پہ ہے پریم کی چوڑیاں، اس میں 12 افسانے شامل ہیں اور یہ افسانوی مجموعہ ہے ان کا۔ نمبر 5 پہ ہے دکھ سکھ، یہ بھی اس میں 12 افسانے ہیں جی، افسانوی مجموعہ ہے ان کا۔ نمبر 6 پہ ہے شیخ و برہمن، یہ 16 افسانوں پر مشتمل ان کا جو ہے افسانوی مجموعہ ہے۔ نمبر 7 پہ ہے انقلاب اور دوسرے افسانے، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ نمبر 8 پہ جو ہے کمل اور دوسرے افسانے ہے، اس میں بھی 12 افسانے ہیں جی۔ نمبر 9 پہ ہے روپ سنگھار، اس میں 14 افسانے شامل ہیں۔ اور نمبر 10 پہ ہے دل کی باتیں، اس میں 12 افسانے شامل ہیں۔ اور نمبر 11 پہ ہے ہندوستانی افسانے۔ تو یہ کچھ ان کی تصانیف تھی جو ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ ہیں جو انہوں نے تراجم وغیرہ کیے اور تحقیق و تنقید دی ہیں۔ تو ان کا آخری افسانہ جو ہے وہ مہاجر کی عید تھا، ٹھیک ہے، جو 1955 میں شائع ہوا، اور زندگی کے بعد یا ایام آخری میں جو ہے یہ شائع ہوا تھا یا انہوں نے لکھا تھا۔ تو انہوں نے کچھ ترجمہ شدہ افسانے بھی لکھے ہیں، جن میں جی نگار ہے، اکبر، عالمگیر، قوس و قزح، نیرنگ خیال، الناصر، یادگار، تمدن، زمانہ، عصمت، کہکشاں اور ہمیوں وغیرہ کا بنگلہ زبان سے انہوں نے، بنگالی جو زبان تھی، ٹھیک ہے، ان سے اردو میں انہوں نے ترجمہ کیے تھے۔
تو یہ کچھ ان کے جو ہیں ترجمہ شدہ افسانے بھی آپ کے سامنے ہیں۔ جو ان کی تحقیق و تنقیدی تصانیف ہیں وہ دو ہی ہیں، ہندی شاعری اور نمبر 2 پہ ہے دیہاتی گیت۔ تو ان کے افسانوں کے مکمل جو افسانوں کی تعداد ہے وہ مختلف بتائی جاتی ہے، کہیں 130 تو کہیں 180، جن میں سے 90 افسانے جو ہیں وہ تدوین کے مرحلے سے گزر چکے ہیں۔ بہت سے افسانے شائع نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ ایک خوددار شخص تھے اور بڑے بڑے سرمایہ دار پبلشر جو ہوتے تھے ان سے ان کی کبھی بنتی نہیں تھی، اور پھر یہ اپنے جو افسانے تھے وہ سستے داموں فروخت کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا آج جی ان کا مختصر سا تعارف، اور ان کی جو بھی تصانیف ہیں جو ان کی مقبولیت و شہرت کا سبب بنی وہ آپ کے سامنے ہیں۔